توکل کیا ہے؟ اللہ سے مضبوط تعلق کا نام توکل ہے۔ توکل کیا ہے؟ اللہ سے ہر وقت کے تعلق کا نام توکل ہے۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور بہترین کرتا ہے۔ میرے اللہ کا فضل و کرم اور احسان سب سے بڑھ کر ہے۔ متوکل یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میرا ایمان ہے، سب سے بڑا علم میرے رب کا ہے، سب سے بڑی قدرت میرے رب کی ہے، سب سے بڑی مہربانی میرے رب کی ہے۔ اور فرمایا قرآن میں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہے، اللہ اس کو کافی ہے۔ دیکھیں، تدبیر کرنی ہے، پلان کرنا ہے، پوری فیزیبلٹی بنانی ہے، اپنی جو صلاحیت ہے پوری کوشش کرنی ہے، لیکن نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ عبداللہ طاہر نیشا پور کے گورنر ہیں، عبداللہ طاہر خراسان کے گورنر ہیں۔ نیشا پور خراسان کا کیپٹل تھا۔ بارڈر کے اوپر سیکیورٹی فورس کھڑی کر دی کیونکہ چوریاں بڑھ رہی تھیں، لوگ گزرتے تھے، ڈکیتیاں ہو رہی تھیں۔ عبداللہ طاہر نے حکم دے دیا چوروں کو پکڑو۔ بارڈر کے اوپر 4 چور پکڑے گئے، ان میں سے ایک بھاگ گیا۔ پولیس والوں نے سوچا کہ یہ بھاگ گیا ہے، اب اگر ہم 3 چور پیش کریں گے تو راز نہ کھل جائے۔ انہوں نے کسی اجنبی کو پکڑ کے چوتھا بنا دیا اور بادشاہ کے سامنے چاروں کو پیش کر دیا۔ وہ جو چوتھے تھے وہ ایک لوہار تھے جو کسی اور جگہ سے آئے تھے کوئی کاروبار وغیرہ کرنے کے لیے، واپس جا رہے تھے، دھر لیے گئے۔ بادشاہ نے جب دیکھا 4 چور آ گئے ہیں، انہوں نے انویسٹیگیشن نہیں کی، انہوں نے کہا چوری ہوں گے، پکڑو، قید میں ڈال دو۔ قید میں ڈال دیا۔ وہ جو لوہار تھا وہ نیک آدمی تھا، وہ توکل والا تھا۔ اس نے جب حالات دیکھے اس نے کہا اب میرے معاملے کو اللہ کے سوا کوئی حل نہیں کر سکتا، اسی کی بارگاہ میں جانا ہوگا۔ دیکھ لیں حالات کیا ہیں، اندر ہے، کس کو بولیں گے، کیا چیخیں گے۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت کے بعد رو رو کے دعا مانگی، مالک میں بے قصور ہوں تو جانتا ہے۔ رات ہوئی، عبداللہ طاہر کی آنکھ لگی، خواب میں کیا دیکھا، 4 بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے ہیں اور آ کر اس کے تخت کو الٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اٹھا، لاہور پڑی، اور وہ بارگاہ جہاں سارے شاہ و گدا حاضر ہوتے ہیں اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا مالک مجھے بتائیے کیا معاملہ ہے۔ 4 بار اسی رات ایسا ہوا اس کے ساتھ۔ پھر اس کو خیال آیا کہ ضرور کوئی مظلوم میں نے پکڑ لیا۔ جیلر کو بلایا، کہا کوئی ایسا بندہ تو نہیں پکڑا گیا جو جرم نہیں کیا جس نے اور مسئلہ بنایا؟ انہوں نے کہا یہ تو نہیں پتا، یہ پتا ہے کہ ایک بندہ 2 رکعت نماز پڑھتا اور آہوازاری بڑی کرتا ہے، روتا بہت ہے۔ کہا لے آؤ اس کو، لے آؤ اس کو۔ جب لے کر آئے اس بندے نے سارا حال سنایا، بادشاہ رو پڑا، کہنے لگا میری 3 باتیں مان لیجئے، میری 3 باتیں مان لیجئے۔ کہا بتاؤ؟ کہا پہلی بات تو یہ مجھے معاف کر دیجئے، دوسرا 1000 روپے مجھ سے قبول کر لیجئے، تیسرا جب بھی آپ کو کوئی حاجت ہو میرے پاس آ جائیے گا۔ کہا بادشاہ پہلی بات تیری قبول ہے، میں نے تجھے معاف کیا، دوسری بات بھی تیری قبول ہے، 1000 میں تیرے رکھ لیتا ہوں، لیکن تیسری بات قبول نہیں ہے کہ حاجت ہو میں تیرے پاس آؤں، یہ قبول نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ سن مجھ جیسے فقیر کے لیے تجھ جیسے بادشاہ کا تخت رات کو 4 بار اوندھا کیا میرے رب نے، 4 بار تیرا تخت رب نے اوندھا کروایا ہے، مجھ فقیر چھوڑ کے میں کہاں جاؤں؟ یہ اصول بندگی نہیں ہے، یہ اصول بندگی کے خلاف ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں میری حاجت حل ہو جاتی ہے، میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا۔